لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلا ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اور اس کا موضوع ہے المواعظ والرقائق، نصیحتیں اور دل کو نرم کرنے والی احادیث، اور یہ ہماری کتاب کا سب سے آخری چیپٹر ہے۔ تو لائیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3645 حضرت عمر بن خطاب سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق روایت ہے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، یعنی یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ بجائے قاتل کے اس بچی سے پوچھیں گے بتا تیرا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عرب لوگ جو تھے ان کے ہاں دستور تھا کہ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا اس کے آگے گڑا کھود دیتے، اگر تو لڑکا پیدا ہوتا تو رکھ لیتے، اور اگر بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ گاڑ دیتے، اسی وقت زندہ گاڑ دیتے اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو پھر وہ عزت عطا فرمائی، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بیٹی کو پالا وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ بیٹی کو رحمت قرار دیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ جس شخص نے بیٹی کو پالا اور اس کی ذمہ داریاں اچھی طرح ادا کی وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی۔ اور ایک تیسرا انعام اور بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو شخص بیٹیوں کو پالے اور فلم یعدھا ولم یوہنھا ولم یؤثر علیہا ولدھا، وہ ان بیٹیوں کو عزت سے رکھے، لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے، ان کو ذلیل نہ کرے، ان کو اچھی طرح پالے، تو پھر کیا ہوگا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کر دی۔ تو بیٹے جو ہیں انسان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کے پالنے پر نہ جنت میں جانے کی خوشخبری ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی خوشخبری ہے، اور نہ ہی دوزخ سے بچنے کی خوشخبری ہے۔ یہ تینوں خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دیں؟ بیٹی کے پیدا ہونے پر۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق روایت ہے کہ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بدلے گردن آزاد کرو۔ اس نے کہا میں اونٹوں والا ہوں، آپ نے فرمایا پھر اونٹ ذبح کرو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کے بدلے میں اونٹ قربان کر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن عرب لوگ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے، اور اس کی ایک وجہ تو ان کی غربت اور تنگ دستی تھی، اور دوسری وجہ ان کی حد سے بڑی ہوئی غیرت تھی۔ وہ کسی غیر کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ ویسے بھی داماد کے سامنے انسان کا سر جھک جاتا ہے، تو یہ جو ان کی بڑی ہوئی غیرت تھی اس لیے بھی وہ
وہ پسند کرتے تھے کہ ہمیں جھکنا نہ پڑے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے ہاں لڑائیاں عام چلتی رہتی تھی، اور ان لڑائیوں میں ہوتا کیا کہ عورت جو تھی وہ اگر ساتھ ہوتی تو وہ قید ہو جاتی اور دوسروں کے لیے لونڈی بن جاتی۔ یہ چیز جو تھی کفار کو برداشت نہ تھی۔ بہرحال اس حدیث میں یہ قیس بن عاصم جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بدلے گردن آزاد کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اونٹوں والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم اونٹ ذبح کرو، ہر ایک کے بدلے میں 1 اونٹ قربان کرو۔ اس طرح کی بہت سی حدیث موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے ایک اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بات بتائی، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں قوم کا سردار تھا، اور یا رسول اللہ میں کسی کے بھی جس کی بھی بچی پیدا ہوتی تھی میں سب سے ہی کہتا تھا کہ اسے زندہ دفن کر دوں۔ ہوا یہ کہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں اسے کہہ گیا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تم اس کو زندہ دفن کر دینا، اور میں یہ کہہ کے چلا گیا۔ کافی کچھ 4-5 سالوں کے بعد یہ گھر واپس آئے، بیٹی نے ہی دروازہ کھولا، باپ کے پاؤں ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ کہتے ہیں وہ مجھے اتنی پیاری لگتی تھی کہ میں اسے زندہ گاڑنے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکتا۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ میں قوم کا سردار تھا، میں کسی اور کو بھی بیٹی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، تو مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میں نے اس کو زندہ نہ گاڑا تو لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے کیا کیا، اس کی ماں کو کہا کہ اسے تیار کر دے، میں نے اسے کہیں لے کے جانا ہے۔ ماں نے خیر اسے نہلا دھلا کے میرے ساتھ تیار کر دیا۔ اب وہ بچی میرے ساتھ جا رہی ہے، مجھے پیار کر رہی ہے، مجھے چوم رہی ہے، مجھے میری ٹانگوں سے لپٹ رہی ہے، لیکن میں پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کرایا تھا، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ لوگوں نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ خیر جی، وہ صحابی جو ہیں اپنی داستان بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے جب اسے دفن کر دیا اس وقت بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ اپنی داستان بتا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دفن کر کے تو آ گیا، تو یا رسول اللہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ صحابہ ڈانٹنے لگ پڑے، تم نے اللہ کے رسول کو رلا دیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں کہا اپنی بات پھر بیان کرو۔ انہوں نے پھر بیان کی، اللہ کے رسول پھر روئے، پھر تیسری دفعہ انہیں کہا اپنی بات پھر بیان کرو، اور پھر انہیں جو تھی توبہ کی نصیحت کی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہوتا ہے اپنے سے جو مسلمان ہونے سے پہلے کے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم عورت ذات کے ساتھ جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ آج یہ ظلم نہیں ہوتا۔ آج کے پڑھے لکھے دور میں ہم اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چین میں یہ پچھلے 35 سال میں صرف 1 بچے کی اجازت تھی، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ لوگ لڑکے کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ اسی کے ساتھ ان کی نسل چلتی تھی۔ یہ 4 سال ہوئے ہیں چین کو احساس ہوا کہ اس کے پاس یوتھ جوان کام کرنے والے ہاتھ نہیں،
تو پھر اس نے اپنے قانون میں تبدیلی پیدا کی، اب وہاں پہ 2 بچوں کی اجازت۔ تو بیٹیوں کو تو آج بھی زندہ دفن کیا جاتا ہے، طریقے فرق ہے۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ کبھی بارات آئی ہی نہیں۔ کیوں نہیں آتی؟ وہاں کوئی لڑکی ہو تو بارات آئے۔ یہ آج کل کے دور کی بات ہے۔ ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور ان بورڈز پر لکھا ہوتا ہے آج کا تھوڑا سا خرچ کل کو آپ کے جہیز کے کروڑوں کے خرچ سے بچا دے گا۔ کیا مراد؟ تھوڑا سا خرچ کر لو ابارشن پہ، کل کو جو جہیز کا تمہیں کروڑوں کا خرچ ہوگا اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو دی تھی یہ اسلام نے دی تھی، یہ اسلام نے دی تھی۔ یہ اسلام نے کہا تھا کہ ماں کے پاؤں میں جنت، اور اللہ نے یہ قرار دے دیا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، وہ جنت میں داخلے کا سبب ہوتی ہیں، وہ دوزخ سے بچنے کا سبب ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عورت پر کی، اور پھر یہ بھی قرار دے دیا کہ دنیا میں سب سے بہترین سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری رحمتیں کس کی ہیں؟ اسلام کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عورت ذات پہ کی۔ حدیث نمبر 3646، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو نیزہ مار کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو اپنے آپ کو گرا کر مارتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص گلا گھونٹ کر اپنی جان کو ختم کرتا ہے وہ آگ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اپنی اس زندگی کو ختم کر دے، یہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ لہٰذا خودکشی جو ہے یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کے بعد معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ خودکشی کے بعد انسان نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، توبہ کی اپنے لیے گنجائش ہی کوئی نہ چھوڑی۔ اب خودکشی کے بعد انسان دوزخ میں تو جائے گا، لیکن دوزخ میں اس کے لیے دوہری سزا ہوگی۔ ایک سزا تو دوزخ کی ہوگی، آگ کی ہوگی، اور ایک جس طریقے سے اس نے خودکشی کی تھی وہی طریقہ اس کے لیے سزا کا باعث بن جائے گا۔ مثلاً کسی شخص نے زہر پی لیا اور زہر پی کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تو وہ دوزخ میں بھی زہر پیتا رہے گا۔ کسی شخص نے اپنے آپ کو یہ جو ہے بجلی کا کرنٹ لگا کے اپنے موت کو گلے لگا لیا تو اس کو یہی تکلیف دوزخ میں بھی ہوتی رہے گی۔ کسی نے اپنے آپ کو گرا لیا اوپر سے نیچے، وہ دوزخ میں گرایا جاتا رہے گا۔ کسی نے اپنا گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو مار لیا، کسی نے آپ کو گولی مار لی تو وہ دوزخ میں اس کو وہ عذاب بھی ملتا رہے گا جبکہ آگ کا عذاب علیحدہ ہوگا۔ تو جو شخص جس طرح خودکشی کرتا ہے دوزخ میں اس کو ویسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ مشکلات کا مقابلہ صبر تحمل کے ساتھ کیجیے، نوافل کے ساتھ کیجیے، دعا کے ساتھ کیجیے، اللہ پر ایمان کے ساتھ کیجیے۔ مانا زندگی کی مشکلات واقعی انسان کو بعض اوقات بہت لاچار اور بے بس کر دیتی ہیں، لیکن خودکشی جو ہے یہ تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے، یہ تو مایوسی ہے۔ اسلام ہمیں امید کا سبق دیتا ہے، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تنگی کے ساتھ ضرور آسانی آنی ہے، اور اس طرح آسانی آنی ہے جیسے رات کے بعد صبح نے لازماً آنا ہے، تاریک رات کے بعد چمکتی ہوئی صبح آتی ہے، اسی طرح مشکلات کے بعد آسانی نے آنا ہے۔ یہ سبق ہمیں دین دیتا ہے، تو لہٰذا مشکلات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیجیے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشکلات کا مقابلہ صبر، تحمل، نوافل
اور دعا کے ساتھ کیجیے۔ جب انسان اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو آپ دیکھیے آدھی تکلیف انسان کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے بڑی آپ کو عجیب بات بتائی۔ انسان مشکلات میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے آگے گر گڑاتا ہے، آدھی تکلیف وہیں کم ہو جاتی ہے، اس کا احساس کم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ تو امید کا دیا کبھی نہ بجھنے دیجیے۔ مایوسی کفر، اور یہ مایوسی ہی ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن جو ہوتا ہے، جسے اللہ کا ساتھ میسر ہے، جسے اللہ پہ ایمان ہے، جو اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اور اس کا رب اس کی دعائیں سنتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی زندگی میں امید کا دیا نہ بجھنے دیجیے۔ امید کا دیا بجھنے کا مطلب کفر، اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان ہمیں یقین اور امید کا راستہ دکھاتا ہے۔ حدیث نمبر 3647، حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کسی مومن پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب روز قیامت وہ اللہ عز و جل سے ملتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے۔ تو اصل بات ہے، اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رحم تو کر دیتے ہیں، ظلم بالکل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ظلم انسان کی نیکیوں کے سلسلے میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ تو اسے 10 نیکیاں ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا بدلہ اتنی برائی ملے گا جتنی برائی اس نے کی تھی۔ اب یہ جو 10 نیکیوں کا معاملہ ہے، یہ 10 منیمم ہیں، میکسیمم کی تو اللہ نے کوئی حد ہی نہیں چھوڑی، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا جہاں پہ ذکر کیا ہے تو وہاں پہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 700 نیکیاں قرار دیا ہے۔ جیسے تم ایک دانہ بوتے ہو اور اس دانے سے پھر 7 سٹے نکلتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 700 پر بس بھی نہیں کیا، بلکہ وہیں پہ یہ الفاظ آتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو نیکی ہے اس کی منیمم حد تو ہے 10 نیکیاں، اور میکسیمم کی تو اللہ نے کوئی حد رکھی ہی نہیں، یہاں تک کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ جنت ہی رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صبر کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، غصہ پینے کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دینے کے سلسلے میں انسان پہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتے۔ لیکن ادھر سے اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کا بدلہ صرف ایک گناہ، بلکہ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے میں فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کروں گا، فلاں نے میرے ساتھ یہ برائی کی تو میں اس کا یہ جواب دوں گا۔ اب یہ ہے کہ فرشتے کو حکم ہوتا ہے ابھی تک کچھ نہ لکھو۔ اب اگر وہ شخص برائی نہیں کرتا، غصہ آیا تھا، گھنٹے بعد اتر گیا، وہ برائی نہیں کی، صرف ایک ارادہ ہی تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے برائی نہ کی۔ اور پھر جب انسان برائی بھی کر لیتا ہے تو پھر ایک اور بات ہم نے اس دن پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ تم 6 ساعات تک اس کا انتظار کرو، شاید یہ توبہ کر لے، اور اگر وہ 6 ساعات تک توبہ کر لیتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے اس کی برائی نہیں لکھو۔
ہاں اگر اس نے 6 ساعات تک بھی توبہ نہیں کی تو پھر اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں، جب انسان خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اعمال نامے سے وہ برائی مٹا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ظلم نہیں کرتا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اب بعض اوقات ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔ صحیح بات یہی ہے کہ نیکیوں کا اصل بدلہ آخرت میں ہی ملے گا اور گناہ کی اصل سزا آخرت میں ہی ملے گی، لیکن انسان کو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور اپنی گناہوں کا بدلہ بھی دنیا میں ملتا ہے۔ وہ بات درست ہے کہ اصل بدلہ قیامت کو ملے گا، لیکن ان کی ایک ایک قسط انسان کو دنیا میں ضرور مل جاتی ہے، اور قرآن مجید اس بات کو بار بار واضح کرتا ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا عقیدہ بھی درست ہو، تو ہم اس کو لازماً پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم ان کے اعمال کا ان سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کے طور پہ رکھا ہے۔ دیکھ لیجئے صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے انہوں نے قربانیاں کی، جب انہوں نے جہاد کیے، جب انہوں نے اللہ کی فرما برداریاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اقتدار بخشا، دنیا کی حکومت بھی دی، مال و دولت بھی دیا۔ حالانکہ عرب کے بدو وہ لوگ تھے جن کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا۔ صرف 23 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کہ تم زکوٰۃ لے کر نکلو گے اور کوئی لینے والا نہیں نکلے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، یہ پیشین گوئی حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ جو ہیں اپنے بندوں سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھ لیجیے، بھائیوں نے کون سا ظلم ہے جو ان سے نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر ہوئیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، وہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے موقع پر ساتھ ہی ذکر آ جاتا ہے آخرت کا اجر اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، گناہوں کے بدلے دنیا میں بھی مل جاتے ہیں اور گناہوں کی اصل سزا آخرت میں ملتی ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ نیکی کر کے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں فوری طور پر سکون قلب کی جو نعمت ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی مشکلات دور ہونے لگ پڑتی ہیں، آپ کی زندگی آسان ہونے لگ پڑتی ہے، آپ اپنے اخلاق میں تبدیلی لاتے ہیں، آپ جو ہیں غیبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی پہ تہمت لگانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کو تانے دینے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی پر ظلم اور زیادتی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، آپ کی دنیا بھی جنت بننے لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے ساتھ بھی ہمیں اس کے بعد بدلے دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، ایک شخص قطع رحمی کر لیتا ہے، ایک شخص کسی کے ساتھ ظلم کر لیتا ہے، میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی مال و دولت کے اعتبار سے تو آئیڈیل ہوتی ہے، لیکن دل کا سکون اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ حقیقتیں ہیں جن کا مشاہدہ ہر شخص کرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کسی مومن پر ایک نیکی کے سلسلے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب روز قیامت اللہ عز و جل سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اب بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں
ہم یورپ میں دیکھتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، آخرت پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، بہت چیریٹی کر رہے ہوتے، بہت سی بیماریوں کے لیے وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے غریبوں کو ان کی مشکلات ختم کرنے میں محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل بات ہے جس شخص نے جس نیت کے ساتھ محنت کی اسی نیت کا اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ ان کے سامنے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ قیامت پر تو وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ کام کریں، تو لہٰذا جس نیت کے ساتھ انہوں نے نیکی کی وہ ان کی نیت اللہ پوری کر دیتے ہیں، انہیں دنیا میں اس کی نیک نامے مل جاتی ہے، دنیا میں لوگوں کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، دنیا میں انہیں عزت مل جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو چونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر تو وہ نیکی کی ہی نہیں تھی، تو لہٰذا اللہ کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف آگ ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اصل بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے تو سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے ساتھ توحید والے معاملے جو ہیں یہ درست کرنے تو لازمی ہوں گے، اس کے بغیر تو اجر نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا مومن کی نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا اجر اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے، جبکہ کافر جو ہے اس کی نیکیوں کا اجر اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سچ بولتا تھا، وہ دیانتدار تھا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، وہ اپنے ملک کا وفادار تھا، اس نے اپنے لوگوں کی خدمت بہت کی، تو ان ساری چیزوں کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3649، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی سے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں فلاں کتنا خوبصورت ہے، فلاں کتنا مالدار۔ اللہ تعالیٰ کو کس سے غرض ہے؟ انسان اللہ کی خاطر کتنی فرما برداری کرتا ہے، اور اس فرما برداری کا جو منبع ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ انسان کا اگر دل زندہ ہے، اس دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، وہ ہر دم اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اس کا جو زندہ دل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر اس کی جو حرکت ہے، وہ ہر جو وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں اسے ملتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اس کی ایک دن کی زندگی سے اگلے دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور لیکن جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس دل کے اندر سوائے دنیا کی محبت کے، سوائے دنیا کے شوق کے اور کچھ نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاؤں ایسا دل مردہ ہوتا ہے، ایسا دل جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ پہلے والا دل جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ کا ڈر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ موجود ہے، اس کی ہدایات اللہ کے سامنے ہیں، تو یہ دل جو ہوتا ہے یہ شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کو نیکی اور بدی نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اگر اسے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی دل اگر لغویات اور خرافات کی اماج کا بن جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں، اس میں دنیا کی محبت کتنی ہے اور آخرت کی فکر کس قدر ہے، دنیا سے کتنا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا کتنا انتظار ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ کی ملاقات اس کو پیاری لگتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے
کہ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ گار ہوتا ہے تو انسان کو اپنے گناہ یاد رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ ہوتا یہ ہے ایسا شخص موت کے ذکر سے ہی بھاگتا ہے، موت کے ذکر سے ہی ایسا شخص بھاگتا ہے۔ اس لیے یہ رمضان کے جو اب 2-4 دن رہ گئے ہیں، اس میں اپنے آپ کے اوپر مہربانی کیجیے، خود تنہائی میں بیٹھ جائیے، اپنے دل کا جائزہ لیجیے، میرے دل میں کتنی خیر ہے اور میرے دل میں کتنا شر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر نفس اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے نیک اور پاک بن جاتے ہیں، لیکن اپنے دل کے بارے میں، اپنے گناہوں، اپنی زیادتیوں، اپنی غفلتوں کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ تو ان دنوں میں تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دیجیے، بیٹھ جائیے اور دیکھیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہوں، میرے دل میں کتنا لالچ، کتنا بغض، کتنا حسد، کتنا کینہ، کتنا ظلم بھرا ہوا ہے، اور دوسری بات میں اللہ کی کتنی فرما برداری کر لیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ کس کو دیکھتا ہے؟ وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور اگر ہمارے پاس ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے ظاہرہ نیک اعمال بھی دوزخ میں انسان کو لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد درست نہیں ہوتی۔ تو دوبارہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے آپ کو ایک اور بات کی بھی بہت بڑی سمجھ آئے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، میں فلاں نیکی نہیں کر سکتی، میرے پاس مال نہیں ہے، میں فلاں نیکی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ اللہ کو آپ کا مال بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی شکل بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ کا جسم بھی نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کی وہ خالص نیت چاہیے جس نیت کے تحت آپ اپنی تمام مصروفیات میں سے اپنی رب کی فرما برداری کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، جس میں آپ اپنے رب کے بندوں کی خیر خواہی کرنے کے لیے کچھ سوچ لیتے ہیں۔ اور اس پر میں آپ کو بتاؤں پیسہ نہیں لگتا، اس پہ صرف اور صرف آپ کی نیت لگتی ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں گے، آپ کے لیے 10 دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے نیکی کے 10 دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے دل میں یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آخرت کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیے۔ ہمیں دنیا میں بھی اچھا گھر چاہیے، لیکن کیا خیال ہے آخرت میں ہم نے دنیا سے کہیں زیادہ رہنا ہے، وہاں ہمیں اچھا گھر نہیں چاہیے۔ آخرت کی محبت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی محبت آہستہ آہستہ دلوں سے نکالنا، دلوں سے ہم دنیا کی محبت کو کم کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس کے لیے 2 باتیں یاد رکھیے، ایک تو موت کا ذکر زیادہ کیا کریں، اور دوسرے قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے تو پھر احادیث نبوی کی جو ہدایت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث نمبر 3650 عامر بن سعد سے روایت ہے، سعد بن ابی وقاص اپنے اونٹوں میں تھے، ان کے پاس ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد نے اس کو دیکھا تو کہا، میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر ان کا بیٹا اترا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اونٹوں اور بکریوں میں رہ رہے ہیں اور لوگ حکومت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار، مالدار اور چھپے ہوئے آدمی سے محبت فرماتے ہیں۔ اس روایت کو
کثیر بن اسلمی نے مطلب سے اور انہوں نے عمر بن سعد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ حضرت سعد کے بعد ان کا بیٹا عامر آیا اور انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے کیا تو مجھے فتنے میں بنیاد بننے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تب تک فتنے میں شامل نہیں ہوا جب تک کہ مجھے ایک ایسی تلوار دے کہ جو میں مسلمان کو ماروں تو اس کو نہ لگے اور کافر کو ماروں تو اس کو لگ جائے۔ سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے رشتے میں اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ السابقون الاولون میں سے تھے اور انہوں نے جو ہے عراق کو بھی فتح کیا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان کو عراق کی فتح کرنے کے بعد عراق کا والی بنا دیا تھا۔ انہوں نے عراق میں بہت سی اصلاحات کی، لیکن ہوا کیا کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کی شکایت حضرت عمر کے پاس کر دی۔ یہ شکایت جو تھی جھوٹی تھی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے کسی بھی عامل کے خلاف کوئی شکایت اگر ملتی تھی تو وہ اس کو معزول کر دیتے تھے۔ حضرت عمر نے ان شکایات کے ملنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد ان شکایات کی تصدیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ شکایات جو تھیں جھوٹی تھیں۔ خیر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے خلاف پھر بد دعا بھی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ بہرحال ہوا کیا کہ حضرت عمر نے جب ان کو کوفہ کی امارت سے لوگوں کی شکایات پر معزول کر دیا تو بعد میں پھر حضرت عثمان جب خلافت ان کے پاس آئی تو انہوں نے حضرت سعد کو پھر کوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ 3 سال تک یہ کوفہ کے والی رہے اور اس کے بعد پھر جب حضرت عثمان کا وہ دور شروع ہوا ہے جو کہ فتنوں کا دور ہے اور جس میں جو ہے مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا ہوئے عبداللہ بن سبا اور دوسرے گروہوں کی کارروائیوں کی وجہ سے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے یہ مدینے میں آ گئے اور مدینے سے 10 میل دور عقیق کا ایک مقام تھا، وہاں آ کر اپنے گھوڑوں اور اپنی بکریوں کے ساتھ رہنے لگ پڑے۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے آپس میں مسلمانوں کے درمیان فتنے پیدا ہو رہے تھے، تو ان کے بیٹے جو ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اپنے والد سے کہا کہ لوگ تو حکومت کے عہدوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے اونٹ اور اپنی بکریوں میں رہ رہے ہیں۔ حضرت سعد جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، الغنیش لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں کی اس کو پرواہ نہ ہو، عہدوں کی اس کو پرواہ نہ ہو، اور الخفیش چھپا ہو۔ تو یہ 3 باتیں انہوں نے فرمائی اور ان کا یہ بات کہنے سے مراد یہ تھی کہ میں جو یہاں ان سارے جو صحابہ کے اختلافات ہیں ان سے جو میں اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بیٹھا ہوں تو میں کسی مقصد کے تحت بیٹھا ہوں، اور وہ مقصد کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری تلوار جو ہے اس سے کسی مسلمان کو جو ہے نقصان پہنچ جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم مجھے فتنے میں بنیاد بننے کا حکم دیتے؟ اللہ کی قسم اگر مجھے ایسی تلوار دی جائے کہ اگر میں مسلمان کو ماروں تو وہ اس کو تو نہ لگے اور کافر کو ماروں تو اسے لگے، تو میں پھر لڑائی میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ظاہر ہے ایسی کوئی تلوار نہیں کہ جو مسلمان کو مارو تو اس کو نہ لگے اور کافر کو مارو تو لگ جائے، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا میں اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں ان فتنوں میں اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے یہ بیٹے کے مطالبے کے باوجود
35 سال جو اپنی زندگی کے آخری سال ہیں وہ انہوں نے اسی مقام پر مدینہ سے، میں نے آپ کو بتایا 10 میل دور ایک علیحدہ مقام تھا، عقیق جس کا نام تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال جو ہیں وہ وہاں گزار دیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑی جو تھی متحرک زندگی گزاری، تمام جنگوں میں ساتھ دیا، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، یہ احد کی جنگ جو تھی، ایک وقت آیا تھا کہ صرف یہ اور طلحہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عراق کے فاتح تھے اور عراق کے والی بھی رہے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی عراق کے والی رہے، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے دور میں فتنے پھوٹ پڑے ہیں، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا اور موت تک اپنے آپ کو علیحدہ ہی رکھا۔ اپنی اولاد کے ترغیب دینے پر بھی ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے تقوی رکھنے والا ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو اور چھپا ہوا ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو کسی جو ہے فتنے میں نہیں ڈالا اور علیحدہ تنہائی کی زندگی گزار دی۔ حدیث نمبر 3651، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے، یا تو اس کا قرض ادا کر دے یا اس کو روٹی کھلا دے۔ اب دیکھیے جی، انسان نے نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنے کا تو ایک بہانہ نہیں ہے، 100 بہانے ہیں نیکی کرنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل؟ کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر۔ کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر، اور یہاں پہ آپ نے ایک عمومی ہدایت کی کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے۔ وہ خوش کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو اس کا قرض ادا کر دے، یا اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، بیمار ہے تو اس کو تیمارداری کر دے، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر دے۔ اور انسان کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو بعض اوقات انسان اتنا ڈپریس ہوتا ہے کہ اپنی ڈپریشن کی وجہ سے اس سے کوئی نیکی نہیں ہو رہی ہوتی، اور اپنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ نیگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسا کیجئے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفع بخش بن جائیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی برائی پہ پردہ ڈال دیں، کسی کے کام آ جائیے، کسی کی بیماری میں عیادت کر لیجئے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیجئے، کسی کے مشکل وقت میں اس کی مدد کر دیجئے، کسی کو نیکی کا حکم دے دیجئے، کسی کو برائی سے روک دیجئے، کسی کو مسکرا کے مل لیجئے۔ کوئی نیکی کی ایک قسم نہیں ہے کہ راستے میں سے تکلیف دہ پتھر کو ہٹا دیجئے۔ تو سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے۔ آج لوگ مسلمان بھائی کو خوش کرنے کی بجائے اسے دکھ دینے کے لیے بڑے آگے ہوتے ہیں۔ مکروز کو ذلیل کرنا اور غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے والے زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے 24 گھنٹوں میں اپنی فرما برداری چاہتے ہیں، اور انسان جو ہے ویسے بھی نماز روزہ جو ہے اس کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، سارے دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا،
اسی طرح روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ آپ کو سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے، اور جہاں تک حج کا تعلق ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اصل بات ہے آپ اپنی باقی زندگی کے جو 24 گھنٹے کے لمحات ہیں، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا، آپ کا اپنے ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ تعلق، آپ کا مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کی خیرخواہی، یہ ساری باتیں ان کا تقاضا اللہ رب العزت آپ سے کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور جس کا دل جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہو۔ تو لہٰذا صرف اسی ایک حدیث پر عمل کر لیں تو آپ یہ دیکھیں دنیا جنت بن جائے گی۔ یہ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ جو فساد ہوتے ہیں، نند اور بھابھی کے، دیورانیوں اور جیٹھانیوں کے، بھائیوں اور بھائیوں کے آپس میں فساد ہوتے ہیں، اگر یہی ایک حدیث آپ سامنے رکھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں گھروں کے اندر امن اور چین ہو جائے، امن اور چین ہو جائے۔ ایک حدیث اور آپ کو سنا کے تو میں اپنی بات ختم کر دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ جھگڑے میں وہ حق پر ہے، لیکن وہ صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دے کہ لڑائی نہ ہو، حالانکہ اسے یقین ہے میں حق پر ہوں اور مجھے اپنا حق لینے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ صرف اس لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ تاکہ بات نہ بڑھے، فساد نہ پیدا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے یہ نیکیاں ہمیں کرنی ہیں، یہ نیکیاں ہمیں کرنی ہیں، ورنہ ہوگا کیا ہمارے نماز روزے کو یہ جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے ظلم اور زیادتیاں اور بدتمیزیاں یہ ہمارے نماز روزے کو کھا جائیں گے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیے، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ صبح جب آپ اٹھتی ہیں سوچئے میں کسی کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتی ہوں، میرا فلاں رشتہ دار ہے، میرا فلاں بہن بھائی ہے، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں ہمسایہ ہے، میرا فلاں کولیگ ہے، میں کس کے ساتھ کون سی نیکی کر سکتی ہوں۔ اور جب آپ نے یہ پلاننگ کی ہوتی ہے تو جب جو ہی موقع آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موقع گزر جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں میں فلاں کی مدد کر سکتی تھی، لیکن چونکہ پہلے پلاننگ نہیں کی ہوتی، ذہن نہیں بنایا ہوتا یہ ہے وہ موقع ہمارے ہاتھ سے گزر جاتا ہے اور ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا اپنے ذہن میں پلاننگ کریں، صبح اٹھیں، بستر سے اٹھتی ہیں اسی وقت دل میں سوچیں میں نے آج کس کے ساتھ کون سی نیکی کرنی ہے۔ تھوڑی دیر تک تو آپ کو اپنی تھوڑی تربیت کرنی پڑے گی، پھر ہوگا کیا آپ کے لیے یہ چیزیں روٹین کا حصہ بن جائیں گی، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں برکتیں، آپ کی زندگی میں ٹھنڈ، آپ کی زندگی میں سکون، آپ کی زندگی میں اطمینان، یہ چیزیں بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی فطری ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں اللہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر عمل کے ساتھ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ پہلے 2-3 دن تو آپ کو ذرا مشکل لگے گا، اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہوں گی یہ آپ کے جسم اور جان کا حصہ بن جائیں گی۔ حدیث نمبر 3658 عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے گناہوں سے بچ جو کہ معاف نہیں ہوتے، تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں ہوتے، اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ جس نے ذرہ برابر خیانت کی قیامت والے روز اسے لایا جائے گا اس خیانت کے ساتھ، اور جس نے سود کھایا اور اس کے ساتھ قیامت والے روز وہ پاگل اور بدحواس اٹھایا جائے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جن کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ تو لہٰذا عوف بن مالک کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جو معاف نہیں ہوتے۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوتے؟ سب سے پہلی بات خیانت۔ اصل بات ہے امانت اور ایمان، یہ ایمان کی بنیاد، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو شخص ایماندار نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایماندار ہونا اور بے ایمان ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے جس میں ایمان نہیں، جس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ تو سب سے پہلی خوبی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے بعد، ایمانداری اختیار کیجیے۔ یہ ایمانداری اللہ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، یہ ایمانداری اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، یہ ایمانداری اپنے نفس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے ساتھ ایمانداری کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی سچے دل کے ساتھ فرمانبرداری کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانداری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے اس میں ہمیں سنت کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ بھی ایمانداری کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکی کی باتوں پر آمادہ کرے اور اپنے آپ کو ظلم کی باتوں سے روکے۔ اسی طرح عوام الناس کے ساتھ ایمانداری کیا ہے؟ ان کے حقوق دیے جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق رکھے ہیں، زوجین کے حق رکھے ہیں، جو اولاد کے حق رکھے ہیں کہ ان کو ہم نے اللہ کا بندہ بنانا ہے، جو والدین کے حق رکھے ہیں، جو رشتہ داروں کے حق رکھے ہیں، ان سب کو ایمانداری کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیانت کی، قیامت والے دن وہ اس کو لائے گا۔ ہم عام طور پر خیانت کا تعلق جو ہے مال کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ مال کی خیانت بہت بڑی خیانت ہے، لیکن مال کی خیانت کے ساتھ رویوں کی خیانت جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ رویوں کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ کسی کا انسان احسان مند نہ ہو، کسی کا انسان شکریہ نہ ادا کرے، کسی نے اس کے ساتھ نیکی کی اور وہ اس کو اپنا حق سمجھ کے کھا لے، اس کو برائی کا جواب دینے کے لیے تو بڑا تیار ہو، لیکن اس کی نیکی کا اعتراف کرنے کے لیے اس کا منہ بند ہو جائے، وہ کسی کا شکریہ نہ ادا کرے، وہ کسی کا احسان مند نہ ہو۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شوہر کبھی بیوی کا احسان مند نہیں ہوتا، حالانکہ عورت جو ہے ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتی ہے۔ اسی طرح عورتیں شوہروں کی احسان مند نہیں ہوتی، حالانکہ عورتیں شوہروں کے بغیر شوہروں کی محتاج ہوتی ہیں، بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ظاہرہ طور پر عورت شوہر کی زیادہ محتاج ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے احسان مند نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم اپنے جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا احسان تسلیم نہ کیا جائے اور کسی کا شکریہ ہمیں ادا نہ کرنا پڑے۔ اس کو شاید ہم اپنی عزت کے منافی سمجھ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ ہمیں دینے کا حکم دیا ہے۔ ہر ایک کا شکریہ ادا کریں، کوئی آپ کو تحفہ دے اس کو تحفے کا بدلہ ادا کریں، اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ادا کر دیں، اتنا ہی کہہ دیں کہ جی آپ کا تحفہ ہمیں بہت اچھا لگا، آپ نے ہمیں یاد کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے لیے دعا کر دیں، اور کچھ نہیں تو اس کو یہی الفاظ کہہ دیں جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور اگر ہمت ہے تو طاقت ہے تو اس کی نیکی کا اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں۔ تو یہ جو رویوں کی خیانت ہے یہ انسانی معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے، اور ہمارے آج کل کے معاشرے کے بہت سے مسائل کی وجہ یہ رویوں کی خیانت بھی ہے۔ اس کے علاوہ سود کھانا، اصل بات ہے سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس کو علم ہو جائے
اور اس کے باوجود وہ سود کھانے سے نہ بچے، تو پھر کیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے استعمال نہیں کیے، یہ صرف سود کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کی تباہ کاریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سود کی تباہ کاریوں سے معاشرے کا ہر فرد نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو مہنگائیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو ہر وقت جو ہوتی ہے چیزوں کی قیمتیں دم بدم بڑھتی رہتی ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ سودی قرضوں کا ہوتا ہے، سود کی بے برکتیوں کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ سود کے ساتھ پورا معاشرہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا گناہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو گناہ اتنا ہے کہ سود کے حدیث میں آتا ہے کہ سود کا کہ 36 درجے ہیں، اور ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ تو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اصل بات ہے زنا میں تو 2 خاندان ملوث ہوتے ہیں، لیکن سود میں پورا معاشرہ ملوث ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ اس کی قیمت دیتا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ جو ہے جو افراتفری کا شکار ہے، اس میں بہت بڑی وجہ سودی قرض ہے۔ تو جس نے سود کھایا وہ قیامت والے دن پاگل اور بدحواس ہوگا۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، الذین یاکلون الربا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کو ایسے کھڑے ہوں گے جو جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ دنیا میں بھی سود کھانے والے لوگوں کی عقل ٹکانے نہیں ہوتی، وہ ظاہرہ طور پہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند شو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سود کی جو بربادیاں ہوتی ہیں اور سود کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اصل میں حرام کمائی جو ہوتی ہے یہ کھانے سے انسان میں گناہ پھوٹتے ہیں، اور حلال کھانے سے انسان کے جسم میں نیکیاں پھوٹتی، انسان کے جسم سے نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ ہر شخص نے آزما رکھی ہیں۔ آنکھیں کھلی ہوں تو انسان کو سب کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بچو کہ جو کہ گناہ جن کو ہم معمولی سمجھتے تھے۔ سال بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ معمولی سمجھے گئے گناہوں کی مثال ایسے لوگوں کی مانند ہے جو وادی کے درمیان اترے، ان میں سے ایک لکڑی لایا، دوسرا دوسری لکڑی لایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی روٹی پکا لی۔ اور گناہوں کو معمولی سمجھنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو ہم بچ لیتے ہیں، مثلاً کسی نے قتل کو کبیرہ گناہ سمجھا، کسی نے چوری کو کبیرہ گناہ سمجھا، لیکن اس نے غیبت کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، اس نے تہمت لگانے کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، اس نے کسی سے انتقام لینے کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا، اس نے چغلی کرنے کو کبیرہ گناہ نہ سمجھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جن کو ہم چھوٹے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہی گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو گناہوں کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال سے سمجھایا کہ جب کوئی گروہ جو ہوتا ہے کسی وادی میں اترتا ہے اور اس نے کھانا پکانا ہوتا ہے تو بڑی لکڑیوں سے آگ نہیں جلائی جاتی، شروع میں چھوٹی چھوٹی باریک باریک ٹہنیاں جو ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان سے آگ سلگائی جاتی ہے، اور پھر جب ان سے آگ سلگ جاتی ہے تو پھر بڑی لکڑیاں جو ہوتی ہیں پھر بیچ میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے گناہوں کی مثال ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح ہے جن سے آگ سلگائی جائے گی۔ تو جہنم کی آگ بھی جو ہے وہ چھوٹے گناہوں سے سلگائی جائے گی۔ ویسے بھی شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں چاہیے، کبھی یہ چھوٹے گناہ ہی تو ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے گناہ مل کے گناہوں کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جن گناہوں کو ہم صغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ کبیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی گناہ کو صغیرہ سمجھتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔
زنا کو وہ کبیرہ گناہ سمجھتا ہے، زنا سے بچنے کی کوشش کر لیتا ہے، لیکن غیبت کو وہ کبیرہ گناہ نہیں سمجھتا، اسے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح جو ہیں کم تولنا، کم ناپنا، کسی کی چغلی کر دینا، کسی کے ساتھ کوئی بہتان لگا دینا، یہ باتیں ہم روٹین میں گپ شپ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کی پھر ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہوتی جو کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کی طلب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو گناہ انسانوں کے نزدیک صغیرہ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک کبیرہ بن جاتے ہیں، کیونکہ صغیرہ گناہوں پر اصرار انہیں کبیرہ بنا دیتا ہے، اور جو گناہ انسانوں کے ہاں کبیرہ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انسان اس گناہ کو چونکہ بڑا سمجھتا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھیں اور نہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھیں۔ چھوٹی نیکی بڑی نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے، اور چھوٹا گناہ بڑے گناہوں کا راستہ کھولتا ہے۔ آپ پہلے دن ہی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے، آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے چھوٹی نیکی آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے، آپ اس سے بڑی نیکی کی طرف اپنا پاؤں بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹا گناہ آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان شروع میں صرف جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور پھر یہی گناہ اسے چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، حرام کاری، حرام خوری، ان ساروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات اپنے آپ کو سمجھا لیجئے کہ رمضان میں میں نے یہ سبق سیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے۔ ویسے بھی روزہ ڈال ہے، روزہ ڈال سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں ہر خرابی سے، ہر گناہ سے آپ نے بچانا ہے۔ تمام ہماری جو عبادتیں ہیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ احرام کی حالت میں کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور بڑے سے اور جو ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں، نہ تو نیکی کو حقیر سمجھیں اور نہ ہی گناہ کو حقیر سمجھیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے یہ حدیث کے الفاظ دہرا دیتی ہوں کہ جس نے خیانت کی، جس نے سود کھایا، تو گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں صحابہ انہیں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر وقت توبہ کرتے رہو۔ یہ چھوٹے گناہ ہی پہاڑ بن کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن